اب چلتے ہیں جی پولیٹیکل سٹوریز کی طرف. آج ایک اور اہم ترین معاملہ تھا، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پی ڈی ایم کو فارغ کر دیا اور پی ڈی ایم میں اپنے جتنے بھی عہدیدار تھے وہ انہوں نے واپس بلا لیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے عوامی نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا. بلاول بھٹو نے آج یہ لفظ تو استعمال نہیں کیا کہ ہم پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی. انہوں نے کیا فرمایا سن لیں. Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the National and Provincial Assemblies of Pakistan should be an atom bomb, آخری ہتھیار ہونا چاہیے. کل ہمارا موقف یہ تھا، آج ہمارا موقف یہ ہے اور آنے والے کل بھی یہ ہمارا موقف رہے گا. یہ موقف رہے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ڈکٹیٹ مت کریں، اور مسلم لیگ نواز سے انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگیں جو ہمیں شو کاز نوٹس بھیجا، نہ صرف ہم سے معافی مانگیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی سے بھی معافی مانگیں. سنائیے جی. جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو، بٹ no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. انہوں نے کہا جناب جس نے استعفیٰ دینا ہے دیں. مسلم لیگ نواز کو سنا رہے تھے اور بلکہ انہوں نے زور دے کے کہا استعفیٰ دینا چاہیے جس نے دینا ہے، اور باہر نکلے اور ہمیں ڈکٹیٹ مت کرے. پھر آگے جا کے انہوں نے معافی بھی طلب کی. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Central Executive Committee has directed its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. تو سب خاص طور پہ آج آپ نے نوٹ کیا بلاول بھٹو نے جو آپریٹو پارٹ تھا اہم فیصلوں کا وہ انگریزی زبان میں تھا. تو کیا وہ غیر ملکی سفارتکاروں کو اور غیر ملکی سفارت خانوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ بتا رہے تھے؟ کیونکہ پاکستانیوں سے اگر وہ مخاطب ہوتے، زیادہ فوکس ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اردو زبان میں بہت اچھی اردو بولتے ہیں. تو یہ تبدیلی کو کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی سائن ہے؟ نہیں، بہرحال ایک تو میسج چلا گیا نا کہ پی ڈی ایم کا جو ہوا کھڑا کیا گیا تھا ستمبر 2020 میں، آج اس کا وجود تقریباً ختم ہو گیا. آج پریکٹیکلی ان آل فیئرنیس اس وقت پی ڈی ایم مینز پیپلز یعنی نواب کیا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون. بالکل. اب یہ لوگ ہیں تو وہ جو ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ وہ ختم ہو گئی بات ایک. اور بڑے سیریس نوٹ پر انہوں نے پیپلز پارٹی نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کر کے آمرانہ طریقے سے کسی پارٹی کو کس طرح نکال سکتے ہیں. شوکا تو دیتا سرکاری ملازم کو کہ اگر 3 دن آپ نہیں جواب دیتے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، یا آپ 6 دن سے بلا اطلاع غائب ہے، یا آپ نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ مس بہیو وغیرہ وغیرہ. پولیٹیکل پارٹیوں میں اس طرح کی رویے اپنائے نہیں جاتے. اور معاف کرنا، پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اوور بورڈ گئے. مطلب ہے کل پرسوں ترسوں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم یا اس قسم کا کوئی اور لوز ارینجمنٹ آؤسٹ عمران خان گورنمنٹ اس میں شامل ہونے کو بظاہر تیار نظر نہیں آتی. ورنہ اس ملک میں بے اصولی کا تو عام دور ہے، کچھ بھی ہو جائے. لیکن ایز آف ناؤ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اس وقت تک جو ڈیل میں ملا ہوا ہے ملک میں وہ ہم ہو سکتا ہے فی الحال اس کے چانسز کوئی نہیں ہے. ہم مسلم لیگ نون اور مریم نواز اور نواز شریف کے ہاتھوں میں کیوں کھیلیں؟ بالکل Why should we play in the hands of نواز شریف and his daughter
who are attacking the institutions of the state, who are after the state's principal institutions. शॉर्ट सुनिए चौधरी इनको इस साहब, तरह की मजीद भुट्टो ने कुछ और भी कहा है, फिर उसके बाद मजीद आपसे पूछते हैं, सुनाइए जी। सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. ये जनाब उन्होंने कहा है कि बेहुदा तर्ज अमल जो शोकाज नोटिस दिया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगे और अवामी नेशनल पार्टी से माफ़ी मांगे। और ये किन को कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, शरीफ फैमिली को, मरियम सफदर साहिबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शाहिद खान अब्बासी, सब को वो ये कह रहे हैं कि जनाब सबसे पहले तो आप माफ़ी मांगें और ये बेहुदा जो तरीका अख्तियार किया गया उस पे। और मज़ीद ये उन्होंने एक और बात भी की और उन्होंने ये भी कहा कि ये डील शील के इल्ज़ामात बंद करें, वो मैं आगे जाके सुनवाऊंगा। चौधरी साहब, तो पीडीएम तो इसका मतलब है ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट से ये बन गई है डिक्टेटर मूवमेंट। बिलावल भुट्टो ने यही कहा है ना कि ये डिक्टेटर मूवमेंट नहीं चलेगी, ये आप अपने पास रखें, हम इज़्ज़त के लिए आए हैं, इज़्ज़त के साथ काम करेंगे। और अगली बात आज फिर, लेकिन आप इससे एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ज़ाती और सियासी मकासद जो एडवांस करने तो वो कर लिए हैं, तो अब उनको पीडीएम की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल। पाकिस्तान देखे ना, मरियम सफदर आप साहिबा, जवाब सीधा दे दें। मैं सीधा जवाब देता हूँ ना। मरियम सफदर साहिबा का अपना एजेंडा था, वो डील उनके पास थी। जरदारी साहब के पास अपने पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट्स जिसे कहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला और इंतहाई अच्छा एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करने के चक्कर में थे। जरदारी साहब ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया पीडीएम का और बहुत कुछ हासिल किया और मुस्लिम लीग नवाज से ही लिया, क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब जो सेनेटर बने हैं तो मुस्लिम लीग नवाज के वोटों से बने हैं। उसके बाद वरना बन नहीं सकते थे। 83 मेंबर्स हैं जी उनके। तो जरदारी साहब ने तो बहुत फिट टांके लगाए और जो सहूलतें लेनी थी वो ले ली। और अगले 2.5 साल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2.5 साल तो नहीं रह गए, उससे भी कम रह गए, 2 साल कह लें आप, अगले 2 साल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमान के अंदर रह के और इस पार्लिमान को नुकसान नहीं होने देगी। आगे जाके बिलावल ने कहा कि हम पार्लिमान को बचाएंगे, उसी तरीके से बचाएंगे जैसे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हमने बचाया था इसको पीटीआई से। ये भी उन्होंने आज कैटेगोरिकली कह दिया। तो वो जो राइट लेफ्ट पे आवाज़ें आ रही थीं कि जनाब कभी जेकेटी ग्रुप आ गया, कभी ये फॉरवर्ड ब्लॉक, कभी ये, तो उसके अपोजिट आज जो साइन आया है वो तो बिल्कुल दूसरा आया है। ज़रा सुनाइएगा जी। जी जरा सुनाए जी। हम एएनपी के साथ खड़े हैं, जो भी फैसले लेंगे सिला मशवरा के साथ लिया जाएंगे। अब जहां तक पीडीएम है तो पीडीएम मैंने बनाया है, पीडीएम की बुनियाद मैंने रखा है। एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये पीडीएम नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। ठीक है जी। अब आए जरा डील के मामले में। चौधरी साहब, जो आप कह रहे हैं, बिलावल साहब भी कुछ कह रहे हैं, सुनाइए जी। कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई, जब सिंध में पीटीआई और जीडीए के साथ मुकमका किया गया, जब पंजाब में पीटीआई और बुजदार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए। जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला पीटीआई के हवाले किए गए, जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने पीडीएम के सरबराही इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया, तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है। तो जनाब चौधरी साहब, आप पीपल्स पार्टी को कह रहे थे तो उन्होंने पूरी चार्जशीट बयान कर दी है कि ये इतनी डीलें आपने की
اس وقت تو کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا، تو بات تو ان کی صحیح ہے۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے معاملات سیدھے کر رہی ہے اور وہ بڑے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں دوسرا بڑا صوبہ ہے اور سینٹ میں انہوں نے گین کیا ہے، تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ سارے شو کاز نوٹس اس پہ کیوں نہیں؟ تو کیا ڈیل کا اور معاملات طے کرنے کا اختیار یا حق صرف شریف فیملی کو ہے؟ نہیں، وہی انہوں نے یہی کیا کہ بھئی ہم تو ویسے ہی اتنی دور نہیں جاتے۔ دیکھیں، میں دوبارہ بھی کہوں گا، آپ مجھے دکھائیں کہ کس دن آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کس دن فوج کی کیا، وہ تو پہلے دن سے رو رہے تھے، ان کو منتیں کر رہے تھے، مریم کی بھی اور نواز شریف کی، کہ آپ فوج کی قیادت پر، ملک کے اداروں پر اور ریاست پر حملے نہ کریں۔ انہوں نے ان کے اس بیانیے کو سٹارٹنگ فرام گجرانوالا، جس میں نواز شریف نے اس ملک کے اداروں کو کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی تھی اپنے ذاتی اور سیاسی اور یعنی مفادات کے لیے، اس دن سے وہ یہ کہہ رہے بلاول کو آپ چلائیں اس کی ٹیپ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میاں صاحب کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، نہیں ان تو سے اگر اس سے ان کے زیادہ پاس کوئی تھی چیز ہے اس سے زیادہ تو بات ہمیں کی آ انہوں کے نے۔ اعتماد میں لیں، تو اعتماد میں لیا کسی کو؟ نہیں لے سکے۔ اعتماد میں اس لیے نہیں لیا کہ ان کا پروگرام تھا مارشل لا لگوانا، مارشل لا لگوانا، یہ ذہن میں رکھیے، یہی تھا اور کچھ نہیں تھا، فساد کے ذریعے کسی بھی طریقے سے، کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ سے لپیٹ دیا جائے اور میانمار والی سچویشن یہاں پہ ہو، پھر پاکستان پہ پابندیاں لگیں، پھر کلین سلیٹ کے ساتھ دوبارہ آیا جائے۔ بلاول بھٹو نے آج جو آپ بات کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا کہ مسلم لیگ نواز فیصلہ کرے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے یا پیپلز پارٹی سے، سنائیے جی۔ To do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب چوہدری صاحب، آپ نے نوٹ فرما لیا؟ ہاں جی، تو آپ وہ خوش 5 ہیں؟ ارب روپے کا کی کیتا ہے؟ آپ خوش ہیں چوہدری صاحب؟ وہ چھوڑیں وہ 5 ارب تھا، 6 ارب تھا۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ یہ بھانمتی کا کنبہ تھا، باندھ کی بولیاں، اور ان کا ایک مقصد نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جس کو غلط فہمی تھی وہ اس کو نکال لے۔ تو چوہدری صاحب جی، یہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے تو واضح طور پہ کہہ دیا، آج بلاول نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ہم اس پارلیمان کو، اس پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو اسی طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم نے نواز شریف حکومت کے دور میں کیا تھا، پی ٹی آئی جب دھرنا لے کے آئی تھی۔ آج انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اب ذرا مسلم لیگ نواز کی بھی سن لیں، کیونکہ کل وہ کافی اگریسو تھے، لیکن مریم صفدر صاحبہ نے آج کیا کہا، ذرا سنیے۔ پی ڈی ایم اب ختم ہو گئی ہے، اتحاد ختم ہو گیا ہے؟ پی ڈی ایم بالکل ماشاءاللہ قائم ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہیں۔ پی ڈی ایم کا وہ بہت بڑا کاز ہے، پاکستان کے عوام کے حق کے حکمرانی، پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی، عوام کو ریلیف دلانے کا کاز ہے۔ ہم سب اس پہ یونائٹڈ ہیں، پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں۔ دوسرا جناب، جو آج انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا، تو آج مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ یہ جو شو کاز نوٹس دینے کا معاملہ تھا، بھئی یہ ہمارا اکیلے کا نہیں تھا، یہ تو تمام جماعتوں نے مل کے کیا تھا، سنائیے جی۔ نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں تھا۔ اس کے اوپر کیا کرنا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دانشمندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے۔ میرا ان سے مسلسل رابطہ بھی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں جناب، صحت یاب ہوں، کیونکہ ابھی تک آفیشلی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کسی سے براہ راست ملاقات نہیں کر رہے، بلکہ ٹیلی فون پہ ہی اگر کوئی ملاقاتی جاتا بھی ہے تو خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے گیا یا ادروائز، تو یہی ان کو کہا گیا کہ آپ فون پہ رابطہ کر لیں، تو ہم ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ تو لیکن چوہدری صاحب، صرف مریم صفدر صاحبہ کا رابطہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے،
مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو اور بھی بہت سے رابطے ہیں، لیکن وہ پچھلے 25 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آفیشلی چونکہ نہ ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا نہ پارٹی کی طرف سے، اس لیے ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرتے، لیکن وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے بنفس نفیس، فون پہ اویلیبل ہیں، فون پہ سلام مشورہ بھی کرتے ہیں، ہیلو ہائی بھی کرتے ہیں، لیکن براہ راست ملاقاتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بیان کیوں نہیں دے رہے؟ اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ 3 4 بیان دیتے تھے پہلے۔ وہ دیکھیں وہ بیانات ظاہر ہے جی کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہے کہ جب نہیں آج کل کیوں نہیں دے رہے، میں پوچھ رہا ہوں۔ مریم صاحبہ بھی یہ تھوڑی سی ان میں آکسیجن بھری گئی ہے یہ 75 ڈسکا کے حلقے کی وجہ سے جی، نہیں ورنہ وہ بھی 15-20 دن سے تو وہ بھی چپ تھی۔ نہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے کافی خوش ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب، وہ میں ان کا ابھی ان کا بلون میں ہاں جی الحمدللہ جی انہیں وائل آپ خبر دیتا ہوں اس پر۔ ہاں وہ مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو میسج کیا گیا ہے کہ بس بھائی اس سے زیادہ نہیں بتا دیں۔ نہیں یہ جو ایک تو بات ہے کہ جو جہانگیر ترین اور ان کے لوگوں نے ڈیمیج کرنا تھا عمران خان حکومت کو اور پنجاب حکومت کو، وہ تو وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر میں اس کو ایکنالج نہ کروں تو میں سیاسی تجزیہ نگار نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک پہلی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ 8-10 MNA اور 20-22 MPA اگر حکومت کی مرضی اور منشا کے خلاف کسی شخص کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی شو کرنے کے لیے ان کے گھروں پر بھی جائیں، ان کے لنچ پر بھی ہوں، بریکفاسٹ پر بھی ہوں، ڈنر میں جائیں اور بس میں جا کے ان کو ساتھ کھڑے ہوں کہ جی وہ شوگر کے، تو وہ اس حد تک تو ڈیمیج ہو گیا ہے۔ لیکن جو خیالات تھے اور کچھ ان کے جو ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کے اور وغیرہ کے کہ جی وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اس پر آپ بریکنگ نیوز لے لیں کہ جہانگیر ترین اور خاص طور پر ان پہ ساتھ کھڑے ہونے والے MNA MPs وہ ہمدردی یکجہتی اپنی جگہ، لیکن وہ عمران خان کی قیادت اور حکومت کے ساتھ سالڈلی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا حکومت گرانے کا، اور ان کو پیغامات بھی دے دیے گئے ہیں اور ہفتے 10 دن میں اور واضح ہو جائے گا۔ پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا یعنی پارٹی چھوڑنے کا یا حکومت گرانے کا کوئی ایجنڈا نہیں جو دوسرے لوگوں کا ہے۔ اور بعد اندر بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ مقدمے چلتے ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی دوستوں کو، ذاتی تعلقات والوں کو ان سے بائیکاٹ کرنے کا یا انہوں نے رس کے بیٹھن دا یا انہیں مطلب ہے دیوار سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیپ یور ڈورز آف کمیونیکیشن اوپن، اور اسی پر عمل ہو رہا ہے، اور دونوں طرف سے میرا خیال ہے اس سے بڑی چیز اب نہیں بڑھے گی، یعنی بڑھے گی نہیں۔ بظاہر جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور وہ بھی اپنے مقدمات کو فیس کریں گے، اور حکومت اور اس کو گرانے کی جو خواہش ہے نواز جیسا جو آپ نے بات کی ہے نا مریم کی، اور کہ دیکھیں فوری طور پہ آپ نے جو بات کی ہے فوری طور پہ گورنمنٹ گرانے والی بات ہو تو بالکل صحیح ہے آپ کی۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک نیٹ پریکٹس کی گئی ہے، اور نیٹ پریکٹس کے دوران یہ ایک بہت اچھا تجربہ، یہ مستقبل کی صف بندی ہے، اور یہ جہانگیر ترین صاحب، ساؤتھ پنجاب، الیکٹیبلز، یہ سارے کا سارا جو ڈیپوٹیشنسٹ ہیں، جو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، وہ سیکشن 10 نہیں ہے غالباً، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والے جب نوٹیفائی کرتے ہیں فلاں محکمے میں سے اس کو ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جا رہا ہے، تو یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں، تو یہ ادھر چلے جائیں گے سارے کے سارے۔ موقع پرست اب یہ سیاسی موقع پرست نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، نیا سیاسی گروپ بنائیں گے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آئے گی۔ یعنی آپ کا مطلب اگلے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ یہ اگلے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ انہوں نے ایک کام کرنا تھا کر دیا، کر کے رکھ دیا، بوقت ضرورت یہ کام آئے گا، یہ سارے کا سارا دھڑا۔ مریم صفدر صاحبہ نے آج جہانگیر ترین صاحب کے اچھا جو مخلص ہیں جی اجازت ہے میں کوئی ڈسکلوز کر دوں ذاتی سطح کی بات؟ ہاں جی بتائیں۔
وزیر اعظم کے جو انتہائی مخلص ہیں، جن کے بارے میں مجھے کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی غصے اور جذبات کے ذریعے معاملات حل کرنے کی بجائے سیاسی اور عوامی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے چیزوں کو دیکھنا اور اس پر فیصلے کرنے چاہیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو چلیں ایک خبر میں دے دیتا ہوں جوش صاحب. یہ غصے والی بات 3 مارچ کے بعد جب یہ ہوا تو خان صاحب اس وقت اپنے مزاج کے عین مطابق انہوں نے کہا جی جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. انہوں نے اپنے ایک کیبنٹ ممبر کو بلایا اور کیبنٹ ممبر دوڑے گئے، ظاہر ہے پرائم منسٹر نے بلایا تھا. تو انہوں نے اپنے کیبنٹ ممبر سے کہا کہ بھی وہ سمری تیار کر کے لائیں. انہوں نے کہا جی کون سی سمری؟ انہوں نے کہا وہ جو اسمبلی توڑنے والی سمری ہے وہ تیار کر کے لائیں فوراً، اور کام کرتے ہیں اور نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کیبنٹ ممبر جو ہیں وہ ان کے لیے تو یہ 880 وولٹ کا کرنٹ تھا ان کے لیے کہ یہ آنن فانن کیا ہو گیا ہے، ایک سیٹ ہی تو ہارے ہیں جبکہ دوسری سیٹ ہم جیت بھی گئے ہیں. اس وقت خان صاحب تھے مکمل غصے میں. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Helone 亚 Disney